یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ سوشل میڈیا کی وار، یہ کتاب و سنت سے دوری، ان چار رشتوں کو شیطان نے بے قدر کر کے رکھ دیا ہے، 100 سے اس کو 0 بنا دیا۔ جو عورت اپنے خامد کے رشتوں کی برائی کرتی ہے، اس کی اولاد اس عورت سے بے وفائی کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ گئے، بڑی محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، یہ بھائی ہے کچھ نہیں کرتا۔ رسول اللہ خفا ہوئے، فرمایا لعلک ترزق من، اللہ نے یہ جو تجھے مال دیا نا تیرے اس کمزور بھائی کی وجہ سے دیا۔ مجید بھائی اس کی آواز سادہ، جزاک اللہ خیر۔ دوست احباب قریب آ جائیں، جو بزرگ ہیں جنہوں نے ٹیک لگائی ہے وہ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کی شادیاں کرنی ہیں یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھائی کونے میں بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، نہیں ادھر 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 بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اتنی آواز ٹھیک تھی، کم کم، ایسی گفتگو کہ جیسے دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ روایتی انداز سے ہٹ کر کتاب و سنت پر مبنی فکری اور عملی جو ہے وہ گفتگو کی جائے، جس سے مجھے اور آپ سب کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے،
اور پھر ہماری ماں اما حوا سلام اللہ علیہا کو ان کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ یہ گھر اور معاشرے کی اساس ہوتے ہیں، اور یہیں سے آداب اور اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو۔ میں نے اہل حدیث اور اہل سنت کی اکثریت کے اندر اصلاح معاشرہ میں سب سے زیادہ جو کوتاہیاں دیکھی ہیں وہ گھریلو زندگی کے اندر دیکھی ہیں۔ اور ہماری جو اکثریت ہے وہ والدین کے رشتے کو سمجھنے سے غافل بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ ہمیں والدین کی قدر نہیں۔ دوسرا سبب ان کی ناشکری کرنا۔ تیسرا سبب ان کی نافرمانی کرنا۔ اور چوتھا سبب ان کے قدر کے اندر، عزت اور تعظیم کے اندر کوتاہی کرنا۔ اب یہ چاروں باتیں الگ ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کوئی شخص ایمانی مالی لحاظ سے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ چار خوبیاں اس کے اندر نہ پائی جائیں اور اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ یہ سادہ آواز، سادہ، مجھے ایکو جو ہے یہ ذرا اسے مجھے تھوڑی سی الجھن ہے۔ وہ میری مسجد جو ہے نا اس میں سادہ سپیکر ہے تو اس سے میری عادت بن چکی ہے۔ علماء تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ ان کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ سی گفتگو بالکل بند کر دیں، سادہ۔ اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے حق میں سب سے پہلے کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک ولی اللہ ہے، ایک امام کعبہ ہے، ایک مسافر ہے، ایک بیمار ہے، اور ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ روئے زمین پر جس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں، وہ ملتزم ہے، وہ صفا اور مروہ ہے، وہ پہاڑی کا ٹکڑا ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق میں فتح کی دعا کی، اور پھر اس جگہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کے اور میرے حق میں سب سے پہلے جو دعا قبول ہونی ہے، اس کو بیان کرنے میں بھی ابھی آپ نے لا علمی کا اظہار کیا، آپ نے کہہ دیا ماں باپ۔ ماں کی عظمت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
من نبر یا رسول اللہ. لیکن آپ اہل حدیث ہیں، بخاری مسلم کی بات کرتے ہیں، تو بخاری کے اندر حدیث کیا ہے؟ فرمایا 3 بندے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ان میں دعا الوالدی لولدی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. اور ہم نے کیا کیا کہ اس کو ماں کے بارے میں بنا دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ماں باپ کے بارے میں کر دیا. حضرات 3 بندے، اب میں نے بڑی تیزی سے اشارے کرتے جانا ہے. 3 بندے غار میں بند زندہ درگور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ یا اللہ، میری عادت تھی میں جب تک اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں کھلا لیتا تھا، میں خود نہیں کھاتا تھا، نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا. آج ایک اہل حدیث ایسا چاہیے کہ جو اپنے ناشتے سے پہلے اپنے والدین کے ناشتے کی فکر رکھنے والا ہو، کہ یہ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا. ہماری بیوی ہمیں ناشتہ بنا کر دیتی ہے، ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں امی کو ناشتہ دینے لگی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بربادی ہے. اس نے کہا یا اللہ، ایک دن چراتے ہوئے بکریوں کو دور چلا گیا، آیا ماں باپ سو چکے تھے. لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کریں، میں کرتا ہوں، اور ان کو کہتا ہوں والد زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ سے دعا کروا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ باپ سے تو ہم نے لڑنا ہوتا ہے، باپ کو تو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے، باپ کو تو ہم گالیاں دیتے ہیں، باپ کی جو ڈانٹ ہے وہ ہمیں زہر قاتل لگتی ہے. چھری کی دھار سے بھی زیادہ ہمارے بدن کے اوپر اس کا رد عمل نظر آتا ہے. حضرات اگر کسی بندے نے اسلام کی سچائی کو دیکھنا ہو، وہ اس بات سے دیکھ لے کہ ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی بیوی اس کے لیے فتنہ، اس کی اولاد اس کے لیے فتنہ، اور اس کا مال اس کے لیے فتنہ. کہتا ہے میں جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ان کے بلکنے کے باوجود، بھوکے ہونے کے باوجود، مانگنے کے باوجود میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. جب تک میرے والدین اپنی مرضی سے بیدار نہیں ہوئے اور انہوں نے دودھ نہیں پیا. بڑے افسوس کی بات ہے، اہل حدیث اور اہل سنت کی اکثریت جو ہے نا کچرا ہے. مسجدوں، دینی اداروں کے سامنے ہمارا کردار روڑی جیسا ہے. ہم رفع الیدین آمین اونچی، ہاتھ سینے پر، سلوار ماشاءاللہ اونچی. تراویح میں اس لیے شمار نہیں کرتا کہ ہماری اکثریت نفل پڑھنے سے کتراتی اور گھبراتی ہے. تو اصلاح معاشرہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بوڑھے والدین، لا الہ الا اللہ، بوڑھے والدین، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا خیال، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر ان کا حکم لگانا کہ اولاد میری ہے بھائی، جتھے میرے ابو امی رشتہ کر دین مینوں قبول ہے، مال میرا ہے، میرے بہن بھائیوں کو میرا باپ دے دے مجھے قبول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نسلیں خیر پر رہیں تو کوشش کریں آپ کی اولاد کا رشتہ آپ کا بوڑھا باپ کرے، ماں کرے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں سے کبھی مال ختم نہ ہو تو آپ کے مال پر کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ بوڑھے ماں باپ کی مرضی ہونی چاہیے.
تو سب سے زیادہ اس اصلاح کی ضرورت ہے. آج مولوی بھی فیل ہے، امام بھی فیل ہے، خطیب بھی فیل ہے والدین کی خدمت کے اندر. تو بھائی ان کا کھانا آپ کے کھانے سے پہلے، ان کا لباس آپ کے لباس سے، بولتے جائیں، آپ کی اولاد کے لباس سے بھی پہلے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیں بڑے بلند پایا محدث گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکوکاری. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے اندر کتابیں پڑھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں پوچھوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب موجود ہے تو نہیں، گھروں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں. پھر انہوں نے کتاب لکھی الادب المفرد، اخلاق اور آداب پر کتاب ہے. یقین جانیے ہم بڑے غافل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے الادب المفرد کے اندر، اس کے اندر امام بخاری نے والدین کی عزت و عظمت اور ان کے حقوق پر بڑی حدیثیں نقل کی ہیں. ایک بوڑھا اور جوان سفر کر رہے تھے، آواز دی رک جانا الا مکانکما، رک گئے، فرمانے لگے باپ بیٹا ہو؟ جی باپ بیٹا ہے. کہتے ہیں بیٹا تو اپنے باپ سے آگے چل رہا ہے، پیچھے ہو جا. اللہ کے نبی نے فرمایا باپ بیٹا چلے تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے آگے بڑھ جائے. بھائی ایسے اہل حدیث چاہیے. اگر آگے جانا ہے تو والد صاحب سے اجازت لے کہ میں تیزی سے نکلنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ میرے بھائیوں، والدین جو ہیں ان کی عزت و عظمت اور ان کا جو مقام اور شان ہے. پھر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کپڑے لاتا ہے، تحائف لاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے. ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہو؟ یار سانو مولویوں نو جفے مار دے ہو، ساڈے شکریہ ادا کریے ہوندے ہو، اور جن کا شکریہ ادا کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کا شکریہ کوئی ادا نہیں کرتا. تشریف رکھیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں. تو کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ والدین کا. آپ ابو جی آپ کا شکریہ، ماں بیمار ہے پھر بھی آپ کے لیے روٹی بنا کر دیتی ہے تو کیا کہنا ہے؟ ماں جی آپ کا شکریہ. عیدی کی خریداری باپ نے کروائی ہے، باپ کو اندر سے بڑی خوشیاں ہیں. آپ کو اس بات کا تصور نہیں جب آپ باپ بنیں گے کہ جب آپ لباس پہنتے ہیں اور پھر آپ باپ کو کتنے پیارے لگتے ہیں، وہ پھولے نہیں سماتا. تو کیا کہنا ہے؟ آپ کا شکریہ. ہمیں تو میں کئی اپنے اہل حدیث جو نوجوان ہیں جب ان کے ساتھ نشست کرتا ہوں نا، کیا تعلیم ہے؟ ایف ایس سی، بی ایس سی، میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں، ماسٹر ڈگری، میں ACCA کر رہا ہوں. اچھا میں ان کو کہتا ہوں کہ والد کے پاس بیٹھنے کا کیا ادب آداب ہے شریعت کے اندر، کہ باپ کے پاس بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، اپنے باپ کے پاس بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے. یہ ہے ناقدری، بے توقیری. مجھے کوئی اہل حدیث آپ میں بتا دے کہ ہم نے بھائی اپنے خطیب صاحب سے باپ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ جب بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ توجہ پورے حواس کے ساتھ باادب طریقے سے باپ کے پاس بیٹھنا اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے پست رکھنا، اور اینج کوری پا کے نہیں ویکھنا، اکھاں میں نیویاں رکھنیاں نے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. باپ کو ایسے دیکھنا ہے اور پھر آنکھیں ادب کے ساتھ، آنکھیں
اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب کہ اپنے پہلوؤں کو عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا لیں۔ مثال چارپائی ہے، باپ سرانے کی طرف بیٹھے، اور ادب کیا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ پواندی کی طرف بیٹھے، باپ اوپر بیٹھے اور بیٹا نیچے بیٹھے، یہ ادب ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر باپ کے ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے باپ کے پاؤں چومے ہوں؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا جو عمل ہے وہ ماں باپ کی عزت کا عمل ہے۔ کبھی کسی نے اپنی ماں کے پاؤں چومے ہوں؟ ماں لیٹی ہے، اسے پتہ بھی نہ چلے اور آپ اس کے پاؤں چوم لیں۔ ایک بچہ جو ہے نا 6 ماہ کے اندر قرآن مجید کا حافظ ہو گیا۔ اچھا، میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پرائمری دوسری تیسری چوتھی 5ویں کلاس میں ٹاپر؟ کہتا نہیں، ہاں اس کے نمبر 70%، 70، 60، 70، 80% نمبر آتے رہے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا کہ روز مرہ اس کے اندر کوئی ایسا عمل کہ جو اس کی بڑی یادداشت پر دلالت کرتا؟ اس نے کہا نہیں، روٹین سے کوئی ایسی چیز نہیں۔ کئی بندے بڑی ڈنگیاں مارتے اپنے بچوں کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا ہو نہیں سکتا، پھر بات کیا ہے؟ بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا، استاد نے کہا اس طالب علم کو میری کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں جو روزانہ اپنی ماں کے پاؤں چوم کرنا ہے۔ اور ماں، اس نے فجر کے لیے اٹھنا، پھر قرآن مجید لے کر بیٹھ جانا، پھر دیکھنا ماں سو گئی ہے، سو گئی ہے۔ جب ماں نے سو جانا نا تو پھر اس نے ماں کے پاؤں چومنے۔ ایک دن اس نے پاؤں چومے، ماں سوئی نہیں تھی، اٹھ گئی۔ اس نے کہا میرے پاؤں کیوں چومے؟ اس نے کہا ماں استاد کا حکم ہے۔ ماں، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میرے بچے کو قرآن کا خادم اور قرآن کا حافظ بنا دے۔ آسمانوں کو دعا نے چیرا، اور پھر 6 ماہ کی مختصر وقت کے اندر پختہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ بھئی ایسے بنے، ماں باپ کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ ان کے اندر سے آپ کے لیے دعا اٹھے۔ حضرات، ہمارے گھروں کا دوسرا جو رشتہ ہے وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کی بات کرنی ہے تو میں نے 4 رشتوں کو بیان کرنا ہے۔ پہلا رشتہ میں نے بیان کر لیا، دوسرا رشتہ بیوی کا۔ اب ہمارے یہاں رواج ہے گڈی لے لو، چلانی آ جائے گی، پاویں گڈی دا بیڑا غرق ہو جائے تے پاویں اگلے دا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے العلم قبل العمل، عمل سے پہلے آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، اور آج ہم اسلام کے اصول بھول کر کافروں کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی کافر جو نا وہ کہتے ہیں علم حاصل کریں، پہلے کسی چیز کو سیکھیں پھر اس کو کریں۔ یہ اسلام کے اصول اور ضوابط اور قوانین ہیں۔ اچھا، ہماری جو زندگیاں ہیں بحیثیت اولاد، ہم بڑی ساری لعنتیں، ناکامیاں، اللہ کی ناراضگیاں لیتے ہیں، چلو جی لے لیں۔ پھر کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اکثر میں اپنے احباب و اخوان سے پوچھتا ہوں، اچھا بھائی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے، نکاح پڑھانے میں جاتا ہوں تو ادھر ہی میں پوچھ لیتا ہوں، ہاں بھائی بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ جو
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنسی تعلق کی بیوی کا حق ہے. بھائی وہ اپنے باپ کے گھر میں رانی ہے، خامند کے لیے نوکرانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خامند ناراض ہے ساری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے. اچھا دیکھیے، ہمیں اپنی بیوی کو بلانا نہیں آتا. لوگ بولیں گے بڑے درشت، بڑے تلخ، بڑے متکبرانہ انداز کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ، ہو اتنا انج کر. یہ کافروں کا طریقہ اور وتیرہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بلائیں. اب میں نے وہ معاشرتی مسائل بھی ذکر کرنے ہیں جن کی وجہ سے بڑا فتنہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہونا تو جلو جانا ہوئے میری امی نے پوچھ لیں. بھائی اس کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں ہوئی. ماں سے آپ نے پوچھنا ہے، اور بیوی نے کس سے پوچھنا ہے؟ خامد سے. آپ کے ذمہ اس کو عزت دینا، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا. اس کو کھانا نہیں پکانا آتا پھر بھی کہنا کیا کہنے. اور پھر ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ کہ خامن جو کہتا ہے میرے ماں باپ کی خدمت کر. اب بیوی جو ہے وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، یہ میں کتنے ویاہ کرا کے کیڑے سیاپے وقت پہ گئی ہوں. ان چیزوں کو میں بڑی باریکی سے دیکھتا ہوں اور اس پر غور کرتا ہوں، اور پھر اس کا سلوشن جو حل ہے وہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی والدہ کا کھانا پکاتی ہے. کبھی آپ میں سے کسی بندے نے کچن کے اندر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ چومے ہوں کہ تو کیسی اچھی عورت ہے؟ وہ کہے کہ آپ نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما، اور آپ اسے کہیں کہ یہ ہاتھ میری ماں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے کوئی ایسا ایک دیندار دکھاؤ. اللہ کی قسم ہے وہ آپ کی ماں کی خدمت کے لیے اپنا خون دینے سے بھی کبھی دریغ نہیں کرے گی. یہ حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب فائدہ ہے. دنیا کا بہترین فائدہ نیک عورت ہے. خامند اسے دیکھے تو راضی کر دے. خامند گھر میں نہ ہو، چادر چار دیواری کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. اور خامند اسے کوئی حکم دے تو کیا کرے؟ اطاعت کرے. میاں بیوی کے ٹکراؤ کی وجہ سے انسان روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اس لیے جب بچیوں کی شادیاں کریں دیندار بندوں کا، با اخلاق بندوں کا آپ انتخاب کریں. اگر مشکل حالات آئیں گے جو دیندار عورت ہے آپ کے لیے کوئی عورت تسبیح نہیں اٹھائے گی، یا ماں یا بیوی. وہ بیوی بیچاری وظیفے، میرے پاس بندے آتے ہیں کوئی حافظہ وظیفہ بتائیں، پھر میں ان کو وظیفہ بتاتا ہوں، پھر کہتے ہیں ان کی تعداد بتائیں. بعض وظائف ہے جن کی تعداد 10-10 ہزار مرتبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض وظائف 10-10 ہزار مرتبہ کیا کرتے تھے. اور پھر یقین جانے ان کی بیویوں کی محبت، خود تو وہ کرتے نہیں اور ان کی بیویاں 10-10 ہزار کے وظیفے روزانہ کرتی ہیں. تو بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اصلاح معاشرہ میں اس کا بنیادی کردار ہے. حضرات پھر ان پر تشدد کرنا، بچے ہو جاتے ہیں تشدد کرنا.
آپ کی بیوی اگر غلط بھی ہے، اولاد کے سامنے معاف کرنے سے آپ کی اولاد کے دلوں میں آپ کی عزت و عظمت پیدا ہوگی کہ ہمارا باپ انتہائی قریب انسان ہے، با کمال انسان ہے، غلطی ہماری ماں کی تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے باپ نے درگزر کر دیا ہے۔ یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر۔ تیسری جو چیز ہے اصلاح معاشرہ میں، یہ الگ الگ مضمون ہے بھائی، اس پر گھنٹوں چاہیے، پھر شاید ان مضمونوں کا حق ادا ہو جائے۔ پھر جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ بہن بھائی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بہن بھائی۔ اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر دے جنہوں نے بہن بھائیوں کے رشتے کو شریکہ بنا دیا، اور اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ شریکہ۔ آپ نے اگر بھائی بننا ہے تو یوسف جیسا بھائی بنے، موسیٰ جیسا بھائی بنے۔ یا اللہ، ہارون کو بھی نبی بنا لے۔ ایک ایسا مالدار بھائی چاہیے کہ جو یہ پسند کرتا ہو، یار جیسی کوٹھی میری ہے نا ایسے میرے بھائی کی، جیسے بینک بیلنس میرا اتنا جتنا ہے نا میرے بھائی کا، جیسے گاڑی میری ہے نا میرے بھائی کی۔ اور اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ گئے، بڑی محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، یہ بھائی ہے کچھ نہیں کرتا۔ رسول اللہ خفا ہوئے، فرمایا لعلک ترزق من، اللہ نے یہ جو تجھے مال دیا نا تیرے اس کمزور بھائی کی وجہ سے دیا ہے، یہ بیچارہ تیرے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ میرے بھائی کو بڑی برکت دے، بہت عطا کر۔ تو بھائیوں سے محبت۔ اچھا، شیطان بڑا خناس ہے، وہ بھائیوں کے رخ پھیر دیتا ہے، اس کی اولاد بھی جوان ہے، اس کی اولاد بھی جوان ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ اور فتنہ کتنا بڑا ہے، دونوں دنیا کے جوتے کھاتے ہیں، معزز ہو کر ذلیل ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے رشتے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ اپنی اولاد کے رشتے ادھر۔ کوئی بندہ دیندار، صاحب اخلاق، ہمت، محنت والا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو دین کی بنیاد پر بیٹی دینا، جاؤ یہ بات عمر صدیق کی لکھ لو، اللہ اس کو دنیا بہا کر دیتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے نام پر بیٹی کا رشتہ دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم ذبح ہو رہے ہیں، دنیا کی ذلت اور دنیا کے رویے، نہ بیٹوں والے سکون میں اور نہ بیٹیوں والے سکون میں، نہ جوائی چجدہ تے نہ نو چجدی، فتنہ۔ اور پھر آپ دیکھیں بیماریاں کھا جاتی ہیں، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ گردے فیل، یہ برین ایمریج، یہ دل کی بیماریاں، یقین جانیے یہ سب معاشرتی بیماریاں ہیں، یہ رویوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ سے ایسا رویہ برتتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، وہ مر جاتے ہیں، وہ زندہ لاشیں بن جاتے ہیں۔ اور پھر اصلاح معاشرہ کی آخری بات، والد کے بہن بھائیوں کی عزت نہ کرنا۔ اچھا بھائی، وہ بہن بھائی ہیں، وہ لڑیں، ناراض ہوں، خفا ہوں، وہ مال کی بات کریں، وہ رشتوں کی کریں، وہ رشتہ دیں نہ دیں، اولاد جیڑی ہے وہ اتنی بدتمیز، سلام نہیں لیندی چاچے نال تائے نال۔ اور پھر ہماری بعض مائیں وہ چچاؤں کے بارے میں، پپھیوں کے بارے میں نفرت پیدا کرتی ہیں، تواڈے چاچے نہیں چنگے، تواڈیاں پپھیاں نہیں، اور جاؤ اسلام کی سچائی لکھ لو ادھر، جو عورت اپنے خامد کے رشتوں کی برائی کرتی ہے اس کی اولاد اس عورت سے بے وفائی کرتی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا باپ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو، چچا باپ ہے۔
اچھا کون سا اہل حدیث ہے ایک وکھا دیو مینوں، پھر آندے نے بھائی مولوی صاحب سخت گلاں کردے نے، ایک وکھاؤ جڑا اپنے چاچے نو باپ سمجھدا ہوئے۔ ایک ساڈے جننے بیٹھے ہیں گل سچی سچی کرنی ہے کہ اسی چاچے نو باپ جنی عزت دینے ہیں نہیں دیندے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں پہلے کیا تھا، ہم عزت دیتے تھے تے چاچا کی آندا سی میں اینو اے اپنے پتریے نو تھی دینی ہے، وہ بالکل ویلا ہوندا سی، کوئی کام کار نہیں سی ہوندا، لیکن عزت کردا سی۔ عزت کی بنیاد پر بیٹی کا رشتہ، عزت کی بنیاد پر پپھی رشتہ دے رہی ہے، تو کیا انسان بھائی ایک تو رشتہ دیتا ہے تے دوجا چاچا آندا ہے اے جڑا چھوٹا بچہ ہے نا اے دے رشتہ کی کرنا ہے میں۔ ہون حالات شیطانہ نے کی بناتے ہیں، آندے نے چاچے مر جان، چاچے آندے نے پتریے مر جان، یہ سب۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہے کہ رشتہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، مٹتی جا رہی ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ خالہ، اللہ کی قسم ہے خالہ معاشرے کا سب سے پیارا رشتہ، چاہ چڑھ جاندے سن ماسی نو میرے پرے وے آ گئے نے۔ لوگ چھتوں پہ، میں نے دیکھا ہے بچپن میں چھتوں پہ چڑھ جانا، او ویکھو ساڈی ماسی آؤندی، اور ماسی جو ہے اس نے خدمت کرنی حد درجہ۔ اور اب اس میں قصور کیا ہے؟ جو باپ اپنی بیوی کے رشتوں کو برا بناتا ہے وہ بڑھاپے میں اپنی اولاد سے بے وفائی پاتا ہے، کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام۔ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ سوشل میڈیا کی وار، یہ کتاب و سنت سے دوری، ان چار رشتوں کو شیطان نے بے قدر کر کے رکھ دیا ہے، 100 سے اس کو 0 بنا دیا۔ لوگوں کو ماں اچھی نہیں لگتی، باپ اچھا نہیں لگتا، لوگوں کو بھائی اچھا نہیں، اچھا بھائی کو دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، 1000 زیادتیاں بھی بھائی کرے تو یوسف کی طرح کہے لا تثریب علیکم الیوم، کوئی نہیں، تو میرا ماں باپ جایا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مساجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں ان 4 رشتوں کی عزت و توقیر اور اسلام کے اندر اس کا جو مقام ہے وہ بیان کیا جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم عمر اولادیں ہیں، ہم عمر، لیکن آپ کو ہمارے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو ہمارا چچا، ہماری پپھو، ہمارا جو ماموں اور ہماری خالہ ہمیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، باوجود کہ بڑا مال ہے، سب کچھ ہے، انہیں نہ پئی اساں رشتہ انہاں وال کرنا نہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی باتیں کافی ہیں۔ ابھی میرا ارادہ ہے لاہور میں شیخ مبشر ربانی سب بولے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ان کی طرف جانے کا، تو آخر میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کے عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، جو ماں کے رحم کے رشتے ہیں جوڑ کے رکھے، جو ماں رحم کے رشتے ہیں وہ جوڑ کے رکھے، جو دادی سے رشتے ہیں وہ بولیں جوڑ۔ کبھی آپ نے اپنے چچا کو تحفہ دیا ہو؟ اچھا بھی کہا دے تو اہل حدیث ہو۔ کبھی آپ نے اپنے ماموں کو تحفہ دیا ہو؟ کبھی آپ نے کہا ہو کہ امی کے لیے آج میں نے چیز لی ہے تو چلو خالہ کو بھی؟ حالت اتنی بدبودار ہو گئی ہے، سلام لے لئیے نا چاچے نال، مامے نال، ماسی نال، پپھی نال، آندے نے خیر ہو ویسے ہی آج انہیں سلام لے لئیے، انہوں کو کام تے نہیں پہ گئے ساڑھے نال۔ یہ حالات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو،
اس کے مال میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، رحم کے رشتے دادی سے، پھر رحم کے رشتے نانی سے، اور پھر رحم کے رشتے اپنی ماں سے. یہ جوڑے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے بھی جوڑ دے گا، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اور اس کے مال میں بھی اضافہ کر دے گا. جو اسباب رزق کو بڑھانے والے ہیں، آپ کے سیالکوٹ کے علامہ شہید رحمہ اللہ کا خاندان ہے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے رزق کی کنجیاں، کہ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں جس سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ رشتہ داریوں کا احترام اور توقیر اور ان کو جوڑنا، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے رزق کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اصلاح معاشرہ کی یہ جو اساس اور بنیاد اور اکائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ اپنے یہ 4 رشتے، کتنے رشتے؟ یہ اس کو کوشش کرے کہ 10 20 30 40 پھر پورے کے پورے 100 اللہ تعالیٰ کی شریعت پر آ جائے. اچھا یار، ایک بات کبھی یہ بھی آپ نے سوچی ہے، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے دادے کی قبر پر کبھی گیا ہو سارے کام چھوڑ کر، کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ نہ دنیا میں آتا تو نہ میرا باپ آتا نہ میں آتا، یہ میرے باپ کا بھی باپ ہے، کبھی دادے کی قبر پہ گیا ہو؟ سوچے سوچے، اس کو سوچے. ہم عمل سے بہت دور ہیں، اس کو سوچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے کہ آج کل سننے میں آیا ہے کہ شادی کے بعد ولیمے کے لیے بیوی کے پاس جانا یعنی ہم بستری کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ولیمہ جو ہے یہ خلوت کے بعد ہوتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہوں. ہم بستری کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ ضروری ہے. بعض جہلا ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں کفر ہیں، کہ کسی سے کہنا بھئی تیرا ولیمہ حلال ہے. حلال کون کرتا ہے؟ اللہ. حلال کون کرتا ہے؟ رسول اللہ. تو اس طرح کے جو سوال ہیں، اس طرح کے جو جملے ہیں مذاق کے، وہ کفریہ ہیں، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. تو عورت کے ساتھ خلوت میں چلے جانا، الگ ہو جانا، دروازے کو بند کر لینا، بس یہ ولیمے کے لیے شرط ہے کہ ان کا الگ ہونا. ہم بستری جو ہے یہ شرط نہیں ہے. 12 مئی بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد اہل حدیث حکیم صادق سیالکوٹی والی، آگے محلے کا نام مجھے نہیں آ رہا، رنگ پورا، ٹھیک ہے. فضیلت الشیخ عبد المنان راز سے خطاب فرمائیں گے. دوست احباب ضرور شرکت فرمائیں. جی آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اے اللہ ہم سب سے ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام پیش فرما. اے بادشاہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین جو زندہ ہیں، جو تیرے حضور پیش ہو چکے ہیں، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. اے اللہ مولانا مفتی مبشر ربانی تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ ان کی اولاد میں تو خلیفہ ہو جا، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس کا ان کو داخلہ نصیب فرما. اللہ ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہم سب کو پیشانیوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا.
اے اللہ زوال نعمت سے، فقر و فاقہ سے، ذلت اور قلت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے اموال میں برکت فرما، عافیت عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مکاروں کے مکر سے ہمیں اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ اولادوں کے بارے میں اپنے بندوں کو راضی فرما۔ یا اللہ اے بادشاہ اپنا دوست بنا لے۔ اے اللہ تجھ سے تیرے چہرے کی زیارت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے ملاقات کی تمنا ہے، دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔